اب اس کے بعد ہم سب کے سامنے حامی سنت قاطع بدعت حضرت مولانا مفتی مشکور احمد قاسمی صاحب دامت برکات العالیہ ہیں، ہم ان کے بیانات سے مستفیض ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام و معزز سامعین اعظام و پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جلسے دستار بندی بہت ہی عظیم الشان پیمانے پر سرزمین قمریہ مصباح العلوم مدرسہ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو حضرات باہر جا رہے ہیں وہ تشریف رکھیں، اس لیے کہ اتنا بڑا پروگرام بہت ہی محنتوں سے اور بہت ہی قربانیوں سے یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ جلسہ یوں ہی نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے کئی مہینے محنت لگی ہے، تب جا کر کے اتنا بڑا پروگرام ہوا ہے۔ لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے جو باہر ہیں اندر تشریف لے آئیں، جو باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں اس کو غور سے سنیں، یہاں سے کچھ میسج لے کر جائیں، کچھ پیغام لے کر جائیں، یہاں سے کچھ چیزیں آپ لے کر کے جائیں۔ اس لیے پورے ہندوستان کے اور پوری ریاست کے بڑے بڑے اکابر علماء کو مدعو کیا گیا ہے، لہذا آپ حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ بہت ہی غور کے ساتھ سنیں، بات سنیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ میں بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی قوم کی ترقی کا جو پہلا زینہ ہوتا ہے وہ تعلیم ہوتا ہے، اور جو قوم تعلیم میں پیچھے ہوتی ہے وہ ہر جگہ پیچھے ہوتی ہے۔ جو قوم تعلیم میں پیچھے ہوتی ہے وہ ہر جگہ پیچھے ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر ان ممالک کو جو تعلیم میں، ایجوکیشن میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، آج پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، آج پوری دنیا کے اندر ان کا دبدبہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی۔ اس لیے جو قوم تعلیم میں آگے ہوتی ہے وہ ہر جگہ آگے ہوتی ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں تعلیم پر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت نہ کھانے پینے کے بارے میں، نہ شادی بیاہ کے بارے میں، نہ تجارت کے بارے میں، بلکہ سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں نازل کیا ہے۔ اس سے آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سب سے پہلی وحی تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو اور کھاؤ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی حضرت آدم کو۔ اس لیے آج تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سب سے پہلی وحی تعلیم کے بارے میں نازل کیا ہے۔ اس سے آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جس کے اندر برائی، بے حیائی، شراب نوشی، زناکاری، عیاشی، تمام برائیاں موجود تھیں، لیکن اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہالت ہر برائی کا سر چشمہ ہے، اس لیے مذہب اسلام نے تعلیم پر زور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے؟ فرمایا جس طرح سے ایمان اور کفر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے نور اور ظلمت دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے دھوپ اور سایہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے علم والے جن کے سینوں میں علم کی دولت ہے، جن کے سینوں کے اندر علم کا خزینہ ہے، وہ اور وہ آدمی جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا مقام، دونوں کا مرتبہ بڑا ہے۔ اس لیے اسلام نے تعلیم پر زور دیا ہے، لیکن آج افسوس ہم مسلمان تعلیم کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں آج ہم مسلمان سب سے پیچھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کے بارے میں، کمانے کے بارے میں، ہم باہر بھیجنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی ایجوکیشن اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارے بچوں کے کردار اچھے ہو جائیں، ہمارے بچے معاشرے میں ایک اچھے انسان بن جائیں، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ ہمارا لڑکا باہر چلا جائے، دبئی چلا جائے، قطر چلا جائے، سعودی چلا جائے۔ ہم نے بچوں کو پیسے کمانے کی مشین بنا رکھا ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی باہر جائے گا، وہ پیسہ کمائے گا۔ ہم پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اے مسلمانوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو انسان بناؤ، ان کے اخلاق کو درست بناؤ، ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح بندوبست کرو، یہ سب سے اہم ہے۔ اسلام نے علم کے اوپر زور دیا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے علم سے کیا مراد ہے؟ آج پوری دنیا کو دھوکا ہوا ہے۔ آج علم سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، نرسری میں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ رواجی علوم و فنون، یہ عصری علوم، انہی کو ہم سمجھتے ہیں یہی علم ہے۔ دنیا اسی کو علم سمجھتی ہے، لیکن علم کی تعریف جو علماء نے کی ہے، راس العلم معرفت اللہ، علم کی حقیقت یہ ہے جس سے اللہ کی معرفت پیدا ہو، اللہ کی پہچان پیدا ہو، جس علم سے انسان اپنے رب کو پہچان سکے اور اپنی مقصد زندگی کو پہچان سکے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ علم کی راہ حق نہ نمایت، جہالت است، جو علم انسان کو صحیح راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رواجی علوم و فنون، عصری علوم، یہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ تعلیم، کوئی بھی تعلیم ہو، فائدے سے خالی نہیں، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے یہ عصری علوم، یہ رواجی علوم و فنون، یہ مقصود بالذات نہیں، یہ ہمارے لیے وسائل اور ذرائع کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اس علم کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ہماری زندگی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اصل جو علم ہے وہ علم کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جس کا تعلق دین اور شریعت سے ہے، اور ایک علم وہ ہے جس کا تعلق دنیاوی علوم سے ہے، عصری علوم سے ہے، اعضائے انسان کے اعضائے بدن سے جس کا تعلق ہے۔ یہ دونوں علوم ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں، دینی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابر
عصری علوم کی انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی، کالجوں کی انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ ہمارے علماء یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسکولوں میں مت پڑھاؤ، کالجوں میں مت پڑھاؤ۔ ہمارے علماء برابر یہ کہتے ہیں وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بھی ہوں، ہمارے بچے انجینئر بھی ہوں، ہمارے بچے وکیل بھی ہوں، ہمارے بچے پروفیسر بھی ہوں، ہمارے بچے گریجویٹ بھی ہوں۔ وقت کا تقاضا ہے ایجوکیشن کے اندر ہمارے بچے ہر شعبے کے اندر آگے ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو موحد بناؤ، مسلمان بناؤ، توحید پرست بناؤ۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرو، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر بعد میں بناؤ۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے افکار و خیالات پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مفکرین نے لکھا ہے ملت اسلامیہ پر سب سے بدترین حملہ وقت کا جو ہے مغربی افکار و نظریات، یورپی تعلیم و تہذیب کا حملہ، یہ وقت کا سب سے بدترین حملہ جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، مولانا نے ایک جملہ اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اگر کسی کالج کے بچے سے شادی کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ معلوم کر لو، تحقیق کر لو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ 70-80 سال پہلے جملہ استعمال کیا تھا جب کالجوں کا یہ ماحول نہیں تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دو۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ وقت کا تقاضا ہے۔ آج سب لوگ شکایت کرتے ہیں اپنے بچوں کی کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ آج ہماری اولاد بگڑ چکی ہے، شادی کے بعد بدل چکی ہے، بیوی کی بات میری اولاد سنتی ہے۔ اس طرح سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، کسی مولانا کے پاس، عامل کے پاس جاتے ہیں دعا تعویذ کے لیے کہ مولانا میرا لڑکا میری بات نہیں مان رہا ہے۔ یہ شکایتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں اپنے اولاد کی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اولاد کے حقوق کو اگر آپ ادا کیے ہوتے، اپنے بچوں کے حقوق کو اگر آپ ادا کیے ہوتے، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست کیے ہوتے، تو آج بڑھاپے کے اندر آپ کو یہ روز بد دیکھنا نہ پڑتا، پچھتانا نہ پڑتا۔ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تم بچپن کے اندر تمہارا بچہ گالی دیتا تھا، ڈانس کرتا تھا، گانے گاتا تھا تو تم خوش ہوتے تھے، تم فخر کرتے تھے کہ میرا لڑکا گانے گا رہا ہے، میرا لڑکا ڈانس کر رہا ہے، میرا لڑکا ڈی جے پر جو ہے ڈانس کر رہا ہے، اس پر تم خوش ہوتے تھے۔ جب یہی لڑکا بڑا ہو کر کے بگڑ جاتا ہے تو تم اب پچھتاتے ہو، اب افسوس کرتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچے کا دل وائٹ پیپر کے مانند ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ہوتا ہے اس کا دل وائٹ پیپر کے مانند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے آنکھ کے راستے سے دل پر وہ چیز جا کر نقش ہو جاتی ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے کان کے راستے سے وہ چیز اس کے دل پر جا کر کے نقش ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم بچوں کے سامنے کبھی گالی مت دیں، بچوں کے سامنے کبھی غلط حرکت مت کریں۔ یہ مت سمجھے کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہے، 2 مہینے کا ہے، 4 مہینے کا ہے، لیکن جو کچھ یہ دیکھتا اور سنتا ہے کان اور آنکھ کے راستے سے دل پر وہ بات جا کر کے نقش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہمیں شروع میں ہی کرنا چاہیے، بچپن سے ہی کرنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اولاد کے حقوق میں سے بنیادی حق یہ ہے لڑکے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی ماں کا انتخاب جب کرو، دیندار عورت کا انتخاب کرو، پرہیزگار عورت کا انتخاب کرو، صوم و صلات والی بچی کا انتخاب کرو۔ جس بہو کو تم اپنے گھر کے اندر لاؤ، لڑکے کی شادی کرو تو سب سے پہلے لڑکی دیکھو، لڑکی کے اندر دینداری دیکھو، لڑکی کی تعلیم و تہذیب دیکھو۔ لیکن آج افسوس، پہلے دیکھا جاتا تھا لڑکی قرآن پڑھتی ہے کیا،
لڑکی بہشتی زیور پڑھنا آتا ہے کیا، لڑکی کو اردو لکھنا آتا ہے کیا، لیکن آج جو دیکھا جا رہا ہے کہ بچی گریجویٹ ہے کیا، بچی انٹر پاس ہے کیا، بچی ہائی اسکول پاس کی ہوئی ہے کیا، لوگ دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں۔ جو بچیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، جو بچیاں گریجویٹ کر چکی ہیں، ایسی بچیوں کی شادیاں جلدی ہوتی ہیں، لوگ ایسی بچیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، اپنی بچیوں کو بنیادی تعلیم دلاؤ، دینی تعلیم دلاؤ، مکتب کی تعلیم دلاؤ، مومنہ کورس کراؤ، اپنی بچیوں کو کے اندر تقوی، پردہ، حیا پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ کالجوں کا ماحول کیسا ہے، اسکولوں کا ماحول کیسا ہے، بے پردگی، بے حجابی ہوتی ہے، مخلوط تعلیم ہوتی ہے، اس طرح سے ہماری بچیاں بعض مرتبہ بگڑ جاتی ہیں، ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے واقعات ہم سن رہے ہیں۔ خدا کے واسطے شادی بیاہ کے معاملے میں دیندار عورت کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی بیاہ کیا جاتا ہے جہاں پر لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے، کہیں پر مالداری دیکھ کر کیا جاتا ہے، کہیں پر حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، کہیں پر حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، کہیں پر دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم دیندار عورت کو ترجیح دینا، تم مالداری عورت کو ترجیح مت دینا، تم پراپرٹی مت دیکھنا، جائیداد مت دیکھنا، حسن و جمال مت دیکھنا، حسب نسب مت دیکھنا، بلکہ دینداری دیکھنا۔ لیکن افسوس، آج ہمارے معاشرے کے اندر دینداری کو نہیں دیکھا جاتا ہے، دنیا داری کو دیکھا جاتا ہے، صرف خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، کلر کو دیکھا جاتا ہے۔ آج دیکھا جائے شادی بیاہ کے موقع پر ہزاروں بچیوں کو دیکھا جاتا ہے، سب کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے، ہر عورت یہی چاہتی ہے، میری جو گھر میں بہو آئے سب سے خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، بالکل اس کا چہرہ ایسا ہو، اس کا کلر ایسا ہو، اس قسم کے خیالات ہوتے ہیں۔ لہذا اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلے بنیادی حق یہ ہے کہ اس ماں کا جب انتخاب کرو تو دینداری کی بنیاد پر کرو۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، ایک دروازے سے آواز آ رہی تھی، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ امی جان، حکومت کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملانا۔ عورت کہتی ہے کہ بیٹی رات کی تاریکی ہے، رات میں حکومت کو کیسے پتا چلے گا، عمر کو کیسے پتا چلے گا۔ وہ عورت کہتی ہے، وہ بچی کہتی ہے، بچی دیندار تھی، پرہیزگار تھی، اس بچی نے کہا امی جان، عمر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں اگر ہم دودھ میں پانی ڈالیں گے تو اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت اس عورت کو بلایا، اس بچی کو بلایا اور اپنے لڑکے سے، اس دودھ بیچنے والی عورت کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کر دیا، اور معاشرے اور سماج کو یہ بتایا کہ شادی بیاہ کے موقع پر صرف دنیا داری کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اصل دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ بھی اپنی شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کا جب انتخاب کرو تو دینداری کی بنیاد پر کرو۔ اولاد کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے، جب بچے کے اندر شعور آ جائے، جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو تعلیم دو، اس کو ادب سکھاؤ، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، اس کو اسلامک بیسک جنرل نالج بتاؤ۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے بچے اسلامی تعلیم سے کوسوں دور ہیں، قرآن سے کوسوں دور ہیں، نماز سے کوسوں دور ہیں، دینی تعلیم بالکل ہمارے بچوں کے اندر نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا رہے ہیں، ہر آدمی اپنے بچوں کو سعودی بھیجنے کے چکر میں ہے، باہر بھیجنے کے چکر میں ہے کہ کس طرح سے ہمارا بچہ باہر چلا جائے، خوب پیسے کمائے۔ خدا کے بندو، اب بچوں کو اس لیے مت بڑا کرو کہ بچے ہمارے بڑے ہو کر کے پیسے کما کر کے لائیں گے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو صحیح انسان بناؤ۔ یہ ہمارے بچے پڑھیں گے، بچیوں کو پڑھاؤ،
وقت کا تقاضا ہے بچیوں کی تعلیم، صحیح تعلیم دو، بچیوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج ہماری بچیاں بالکل غلط راستے کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ کیوں جا رہی ہیں؟ ہماری بے توجہی کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج ہم اپنی بچیوں کی صحیح نگرانی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ آج مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کر لے رہی ہیں، مرتد ہو جا رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ دے رہی ہیں۔ ایسے واقعات آج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا عورت کے اندر دینداری ہونا بہت ضروری ہے، عورت کے اندر تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا یہ تعلیم کہاں ہم کو ملے گا؟ یہ تعلیم جو ملے گی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مدارس اسلامیہ جو ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ تربیت گاہیں ہیں۔ آج یہ مدارس اسلامیہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، مدارس اسلامیہ سسکیاں لے رہے ہیں، مدارس اسلامیہ پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم یہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کیا ہے، مدارس اسلامیہ کی قیمت کیا ہے۔ سن 1857 کی جنگ عظیم کے بعد ہمارے اکابر نے پورے ملک کے اندر چپے چپے پر مدارس و مکاتب کا جال پھیلایا اور پورے ہندوستان کے اندر مکاتب اور مدارس قائم کیے، امت کے بچوں کو ارتداد سے بچایا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے تو ہمارے بچے مرتد ہو جاتے، ہمارے بچے اسلام سے خارج ہو جاتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن 1857 کی جنگ عظیم کے بعد جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت پختہ ہو چکی تھی، مکمل طور پر انگریز قابض ہو چکے تھے، انگریزوں نے اپنے مشیروں سے پوچھا ہندوستان کے اندر ہماری حکومت کیسے مستحکم ہو؟ تو اس وقت جو چاپلوس تھے انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد باقی رہے گا اس وقت تک تم ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو مٹانے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ہوگا، مسلمانوں کے قرآن کو ختم کرنا ہوگا، مسلمانوں کے علماء کو ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ سن 1861 عیسوی کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، بڑے بڑے مدارس کو مسمار کر دیا گیا، کتب خانے جلا دیے گئے۔ انگریز کی ایک ٹیم پہنچتی ہے پانی پت، وہاں ایک مکتب کے اندر، ایک مدرسے کے اندر بچے پڑھ رہے تھے، وہاں پر انگریز نے دیکھا ایک 7-8 سال کا بچہ زبانی قرآن پڑھتا جا رہا ہے تو انگریز حیران ہو گیا۔ انگریز نے کہا ہم کتب خانے بند کر سکتے ہیں اور پرنٹنگ پریس بند کر سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہو چکا ہے، ان سینوں سے قرآن پاک کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت، اسلام کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں، دنیا میں کسی کتاب کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، مسلمانوں میں بھی کسی کتاب کے حافظ کمپلیٹ نہیں ملیں گے، بغیر زیر زبر کی غلطی کے پوری دنیا کے اندر کسی قوم کے اندر کسی کتاب کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے سوائے مسلمانوں کے قرآن کے حافظ کے۔ الحمدللہ لاکھوں بچے اس وقت اس دنیا کے اندر حافظ قرآن آپ کو ملیں گے۔ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ سن 1857 کی جنگ عظیم میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جس میں 50,000 کے قریب علماء کرام تھے۔ یہ حقیقت ہے، اگر ہمارے علماء اہل مدارس جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اگر آج بھی ہندوستان کی سرزمین کو کھودا جائے تو ہر بالشت پر ہمارے خون کے فوارے جاری ہوں گے۔ اگر تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتار کر تاریخ جنگ آزادی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا
کہ آزادی کے واسطے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ کیا تاریخ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب جیسے سپوت کو فراموش کر سکتی ہے، جن کی ذات سے انگریز سامراج کانپتا تھا، جن کی حرارت روح کے سبب جمعیت الانصار اور جمعیت علماء ہند نے مکمل آزادی کی تحریک چلائی؟ وہ سید احمد شہید جن کی قربانی کی گواہی سرزمین بالا کوٹ دے گی، حریت کی جد و جہد کی ایک کڑی تھی۔ وہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کے قطرے خون آج بھی آپ کو شاملی کے میدان میں ملیں گے۔ وہ امام العصر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جو مجاہدین آزادی کے قائد اور تجدید و اصلاح کے داعی تھے۔ وہ ابوالکلام آزاد، جس نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر کے بتا دیا کہ وہ گفتار کے ساتھ کردار کا بھی غازی ہے۔ وہ محمد علی جوہر، جس نے قوم کو آزادی ضمیر کا سبق دیا۔ یہ ہمارے اکابر تھے، اسلاف تھے، اہل مدارس تھے، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ ہندوستان کی آزادی میں سب سے نمایاں کردار اہل مدارس کا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج انہی مدارس کے اوپر، آج انہی مدارس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ جس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ حصہ اہل مدارس، ابنائے مدارس نے لیا تھا، آج انہی مدارس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہینی حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان، اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہاں زندہ دلوں کو، یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و محبت، بھائی چارگی، رواداری کی تخمریزی کی جاتی ہے، یہاں انسانیت کا سبق اور پیار کا درس دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج اس ملک کے اندر لوگ مدارس اسلامیہ کو بدنام کر رہے ہیں، اور شک کی سوئی پوری مدارس اسلامیہ پہ جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج تم اس ملک کے اندر جو اسلامی شناخت کے ساتھ، مذہبی تشخصات کے ساتھ، اسلامی کلچر و ثقافت کے ساتھ، اسلامی سیولائزیشن کے ساتھ، اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ، اسلامی نظام حیات کے ساتھ جو آج اس ملک کے اندر زندہ ہو، داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ نظر آ رہے ہو، خدائے پاک کی قسم یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ جس دن یہ مدارس نہیں رہیں گے، آپ کے بچے مرتد ہو جائیں گے، آپ دین سے، اسلام سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ آج دشمن کو معلوم ہے مدارس اسلامیہ کی طاقت کیا ہے، مدارس اسلامیہ کی حیثیت کیا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، ان مدارس اسلامیہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، عقیدت کی نگاہ سے دیکھو۔ اس میں پڑھنے پڑھانے والے علماء اور طلبہ، ان کو تم محبت کی نگاہ سے دیکھو، عقیدت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کی دعائیں لو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ مدارس میں پڑھانے والے جو علماء ہیں، ان کو تم محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان کی تم قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی خلف عالم من العلماء فکأنما صلی خلف نبی من الانبیاء۔ جو شخص کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھا، گویا کہ انبیاء میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھا۔ کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا گویا نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ فلینظر الى العلماء والمتعلمین۔ جو شخص اس روئے زمین پر اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہے، جنتیوں کو دیکھنا چاہتا ہے اس روئے زمین پر، وہ علماء اور طلبہ کو دیکھ لے، وہ چلتے پھرتے اس روئے زمین پر جنتی ہے۔
یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ علماء کو دیا ہے، ائمہ کو دیا ہے، حفاظ کو دیا ہے۔ لیکن افسوس آج ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں، علماء پر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں، علماء پر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، علماء کے اوپر علماء کو نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جگہ جگہ جہاں دیکھا جائے، کسی عالم کا لباس دیکھ کر، کسی عالم کی گاڑی دیکھ کر، کسی عالم کا موبائل دیکھ کر لوگ تبصرے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ ارے خدا کے واسطے، خدا کے بندو، ان علماء کی قدر کر لو، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کو دیکھنا عبادت ہے، ان سے مصافحہ کرنا عبادت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے۔ لہذا یہ بھی وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آج علماء سے بدگمانی ہو رہی ہے، امت علماء سے بزن ہو رہی ہے۔ علماء سے جب آپ بزن ہو جائیں گے تو آپ دین سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا میری گزارش ہے آپ حضرات سے، مدارس میں ان پڑھنے والے طلبہ علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن الخامس۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو علم کی بات سننے والے بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا ولا تکن الخامس، پانچویں مت بننا، یعنی علماء کی غیبت مت کرنا، علماء کی برائی مت کرنا۔ علماء کی جو برائی کرتے ہیں، علماء پر جو تبصرے کرتے ہیں، علماء پر جو کیچڑ اچھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مدارس اسلامیہ اس وقت جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم مسلمان ان مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں۔ جب بھی تقاضا ہو مدارس اسلامیہ کا ہم ساتھ دیں، اس لیے کہ یہ مدارس سے ہی ہماری شناخت اور پہچان ہے۔ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا دار و مدار انہی مدارس اسلامیہ پر ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ خدا نے خواستہ ختم ہو گئے تو حال ہوگا جو حال بغداد کا ہوا، وہ حال ہوگا جو بخارا سمرقند کا ہوا، جہاں 800 سال تک جہاں پر حکومت رہی، 800 سال تک جہاں پر اذان دی جاتی رہی، لیکن ایسے حالات آئے وہاں پر اذان پر پابندی، مساجد میں نماز پر پابندی عائد کی۔ وہ بغداد جو عالم اسلام کا پائے تخت رہا، جہاں دنیا نے خلافت عباسیہ کا جاہ جلال دیکھا تھا اور علوم و فنون جہاں سے پروان چڑھے تھے، وہ بغداد ایک وقت ایسا آیا مدارس و مکاتب سب ختم ہو گئے، اسکولوں کالجوں میں سبجیکٹ کے طور پر قرآن و حدیث کا درس دیا جانے لگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم مدارس کو مضبوط کریں۔ ناظم جلسہ نے اشارہ کیا تھا، ایک بات انہوں نے کہی تھی خواتین کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، وقت نہیں ہے اور مجمع بھی نہیں ہے کہ عورتوں کے تعلق سے عورتوں کے حقوق بیان کیے جائیں۔ بس اتنا میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ عورتوں کے حقوق بھی ہیں اسلام میں۔ جس طرح سے مردوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، عورتوں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں۔ میاں اور بیوی جو ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک بائک ہے، دونوں پہیوں میں اگر ایک پہیہ اگر پنچر ہو جائے تو گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ میاں اور بیوی کے اندر اگر بیلنس باقی نہیں رہتا تو دونوں کی گاڑی، میاں بیوی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ گھر کی گاڑی میاں اور بیوی کی، یہ دونوں کے اندر بیلنس کا ہونا ضروری ہے، دونوں میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، گھر میں داخل ہو کر کے بیوی کو سلام کرتے تھے۔ ہم میں بتائے، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے اس مجمع کے اندر جو اپنے گھر جا کر
اپنی بیوی کو سلام کر رہا ہو، اپنی بیوی کو السلام علیکم کہتا ہو، کوئی آدمی گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتا ہو، گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا، بیوی کے کام بٹانا، یہ بھی عورت کے حقوق میں سے ایک اہم حقوق ہے۔ اسلام میں لو ہے، محبت ہے، لیکن لو جو ہے لو بیفور میریج نہیں، لو آفٹر میریج ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ لو آفٹر میریج، شادی کے بعد بیوی سے جتنی چاہو آپ محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کیسی محبت کی، یہ واقعہ آپ سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پانی پی رہی تھی، جس پیالے سے پانی پی رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے بھی پینے کا تقاضا ہے، پانی پینے کا تقاضا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے جہاں سے پانی پیا تھا پیالے میں، جہاں سے ہونٹ لگایا تھا، اسی جگہ سے میں بھی پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سے جس پیالے میں جہاں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ہونٹ وہیں پہ رکھ کر کے بیوی کی دلجوئی کے لیے پانی پیا۔ تو بہرحال بیوی کے بھی بہت ہی زیادہ حقوق ہیں جو کسی دوسرے موقع پر کسی مقرر سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جلسہ مکمل ہو چکا ہے، آپ حضرات تھک چکے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی بے ترتیبی، بے تنظیمی اور بے توجہی، اس طرح دینی پروگرام جو پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے وہیں بے نمونہ پن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو بزرگوں نے کہا اسے قبول فرمائے اور بہت بہت قبول فرمائے، عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ بس دعا کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حسن ترتیب کے عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جس کام کو جس ڈھنگ سے کرنا چاہیے اس کام کو اس طور طریقوں پر کرنے کی باتیں دل میں القاء فرما دیجیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے حسن انتظام اور حسن ترتیب کی توفیق سے مالا مال فرمائیے۔ مقصد جلسہ کو بھرپور قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔